बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हम ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो शायद आपकी आने वाले 20-30 सालों की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। नाज़रीन, हम में से सब लोग परेशान होते हैं कि जब हम 60 या 70 साल के हो जाएंगे तो क्या हम अपने पाँव पर ठीक तरीके से खड़े हो सकेंगे, ठीक तरीके से चल सकेंगे, बग़ैर सहारे के मस्जिद जाना हो या बाज़ार जाना हो, अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करनी हो। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 70-75 साल की उम्र में पहुंचकर सिर्फ कुर्सी पर या बिस्तर तक ही वो महदूद हो जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं भाई ये तो बुढ़ापा है और बुढ़ापे में ऐसा होना ही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि गांव देहात में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 80-90 साल की उम्र के भी होते हैं और वो अपने घर के सारे कामकाज भी करते हैं, बल्कि खेतों के काम भी करते रहते हैं। क्या वजह है कि उनकी ज़िंदगी शहर में रहने वाले लोगों से काफ़ी चुस्त होती है और एक्टिव होती है। समझने की बात यह है कि हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ हमारी सेहत को ख़राबकारी होती हैं और कुछ हमारी सेहत के लिए वो ठीक होती हैं। तो आएँ ज़रा देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए अच्छी हैं या हमारे लिए बुरी हैं। समझने की बात यह है कि जब इंसान की उम्र 20, 25, 30 साल तक होती है तो आप जो मर्ज़ी खाएं वो जिस्म किसी न किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन इतना जहन में रख लीजिए कि जब आप 40 से 50 साल के हो जाते हैं तो फिर सामने रखे हुए खाने को आप सोच समझ के खाया करें। हर चम्मच आपकी सेहत का फ़ैसला कर रही होती है कि क्या चीज़ खानी है या क्या चीज़ नहीं खानी है। आए आपको चंद सब्ज़ियों के बारे में बताएं जो कि आपको खानी ही चाहिए। नंबर 1 चीज़ वो ये है कि चुकंदर का नाम आपने सुना होगा, खाया भी होगा। सलाद की प्लेट में ही आपने अक्सर औक़ात चुकंदर को देखा होगा और इसका रंग सुर्ख होता है और ऐसे लगता है कि जैसे चुकंदर में खून भरा हुआ है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है और समझने की, और मेडिकल साइंस ये बताती है कि जूं हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी खून की रगें सख्त होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह होता है कि बाज़ दफ़ा जब हम कोई ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी मूवमेंट हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मसल इंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि पानी के पाइप की तरह जैसा का नया पाइप पानी का नरम होता है, लेकिन जो वक्त गुज़रता जाता है ये पाइप अकड़ता जाता है, सख्त होता जाता है, इसमें कचरा भी जमा होता जाता है और इसके अंदर नरमी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, हमारे जिस्म में दिल का भी कुछ ऐसा ही मामला है। यही वजह है कि हमारे पाँव तक ज़्यादा दफ़ा खून नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब खून का प्रेशर कम हो जाता है, रगें जो है वो मुख्तलिफ़ मादों से भर जाती हैं तो खून पाँव तक नहीं पहुंचता। ताज़ा खून ना पहुंचने की वजह से हमें टांगें भारी महसूस होती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पाँव हमारे सूज रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं। लेकिन हम अक्सर औक़ात यही समझते हैं कि भाई ये बुढ़ापे है, लेकिन ये बुढ़ापे की वजह नहीं है। मसला ही होता है कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं। अब बात जो चुकंदर की हो रही है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पर ऐसे नाइट्रेट्स रखे होते हैं, जैसे ही आप इसे खाते हैं तो इसे नाइट्रिक एसिड में बदल देता है। ये नाइट्रिक एसिड आपकी रगों को रिलैक्स करता है, नरम करता है। जैसे ये समझें कि सालों पुराना पानी का पाइप जो सख्त और अकड़ चुका है वो बिल्कुल नए पाइप की तरह जैसे उसका रबर नरम होता है ऐसे हो जाए। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड का काम हमारे जिस्म में। तो चुकंदर आपको ज़रूर खानी चाहिए और इसका चाहें तो आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी टांगें मज़बूत होंगी, बल्कि आपका दिमाग भी ठीक तरीके से काम करेगा। ठीक है जी। अब आ जाएं नंबर 2 पे। चुकंदर के बाद आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए। नाज़रीन, शकरकंदी तो आपने देखी होगी जो कि आलू की तरह लगती है और बाज़ लोग तो इसको यही समझते हैं कि जैसे आलू ही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सड़कों में आप पे देखा होगा, सड़कों के किनारे बॉयल शुदा शकरकंदी जो है वो बिक रही होती है, लेकिन हम इसे समझ नहीं सकते कि क्या ये किस काम के लिए है। नाज़रीन, ये आलू और शकरकंदी बेसिकली एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आए बताते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो बुज़ुर्गों की अमवात होती हैं
جو کہ 70-80 سال کے ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے کم مرتے ہیں، اور جب وہ گرتے ہیں تو گرنے کے بعد ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ان کو گہری چوٹ لگ جاتی ہے، اور وہ گرنے سے ان میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ان بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جب بوڑھے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ انہوں نے کچھ ایسی سڑکیں یا ایسے ٹوٹے ہوئے راستے ہوتے ہیں کہ اس پہ بیلنس کیسا کرنا ہے۔ بیسیکلی ہمارا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا ہوتا ہے۔ تو شکرقندی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے اس سسٹم کو بہتر کر دیتے ہیں، جو ہمارا بلڈ کا فلو ہوتا ہے اس کو وہ بہتر کرتے جاتے ہیں، اور ہم کیا ہے کہ بہتر ہوتے ہوتے ہمارے خون کے بہاؤ ہونے کی وجہ سے ہم ایکٹیو ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے کہ پانی پائپوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اگر پانی کی رفتار چلنے کی تیز ہو اور پائپ بھی کھلا ہوا ہو تو وہ پانی فریش رہتا ہے، اگر وہ رک کے جائے تو یہی ہوتا ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے جسم کو کنٹرول کرتی ہیں، اور ان میں جو کمی ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھیک طریقے سے کرتی ہیں۔ تو آپ شکرقندی کا بھی استعمال زیادہ رکھیں۔ اب ناظرین ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ، جو اب تیسری چیز ہے، وہ ہے سبز میں سرسوں کا ساگ، جو کہ عام سردیوں میں بہت کھایا جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کا بیسک فائدہ ہے کیا۔ ناظرین بزرگوں میں کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہماری ہڈیوں میں جانوں کی بجائے وہ رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیلشیم جب رگوں میں جمتا ہے تو رگیں ہماری پتھر کی طرح سخت ہوتی جاتی ہیں، اور خون کا بہاؤ اس سے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ اس سے ٹانگیں کمزور ہوتی جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ تو ناظرین جو ساگ ہوتا ہے سرسوں کا، یہ بہت سارے وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ وٹامن ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ٹریفک پولیس کا کام ہوتا ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کیلشیم کو پکڑ کر رگوں سے نکالتا ہے اور ہڈیوں کے اندر بھیج دیتا ہے تاکہ ہڈیاں ہماری سے مضبوط ہو جائیں اور رگیں ہماری نرم ہو جائیں۔ اب یہ 3 سبزیاں آپ نے دیکھی کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دماغ، یہ جو تینوں سبزیاں ہیں ہمارے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی پروسیسنگ سپیڈ کو بھی یہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کیمیکل ری ایکشن ہے جو ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب دماغ سست ہوتا جاتا ہے، ری ایکشن کام ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بزرگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کھانوں کی جن سے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کو سوچ سمجھ کے کھائیے اگر آپ کی عمر 50 سے زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مکئی کی روٹی بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اور مکئی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہماری صحت کو بہت زیادہ ٹھیک کر دے گی، لیکن اس میں اومیگا 6 جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اومیگا 6 جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو سکون کے لیے اومیگا 3 چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ اومیگا 6، اور اومیگا 3 جو ہے وہ ہمیں مچھلی یا اخروٹ وغیرہ میں ملتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جا کے اومیگا 6 جو ہے وہ جسم میں سوجن پیدا کر دیتا ہے جب ہماری ایکٹیویٹی سست ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اگر اومیگا 6 زیادہ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں وغیرہ رگیں سوجنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ خاموش آگ کی طرح ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور جوڑوں کے درد بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مکئی اگر آپ کی ایج 50-60 سے زیادہ ہو چکی ہے تو یہ آپ کو مشکل کر سکتی ہے آپ کے چلنے پھرنے اور ایکٹیویٹی میں۔ تو اگر آپ اس کو ہفتے میں ایک بار یا تھوڑا سا کھا رہے ہیں تو اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن مکئی کو اپنی زندگی سے کم کر دیجئے تاکہ آپ کے جسم میں سوجن کم ہو جائے۔ تو آپ مچھلی کی مقدار زیادہ کر دیجئے جس میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ ناظرین آج کل ہمارے ہاں پیکڈ جو پروسیس فوڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ڈبوں میں بند فوڈز ہوتی ہیں، ان کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے اسپیشلی بزرگوں کے لیے جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہیں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ناظرین ان کو پریزرو کرنے کے لیے یعنی ان کی زندگی بڑھانے کے لیے ان میں بہت سارے کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں،
اور یہ سارے کیمیکلز جب پکنے کے بعد کھانے کے بعد ہمارے جسم میں جاتے ہیں، جن میں زیادہ نمک وغیرہ جو سوڈیم ہوتا ہے وہ بچانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے، جسم میں پانی کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں ان کے ٹخنوں میں جو سوجن آ جاتی ہے وہ بیسیکلی زیادہ نمک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رگوں پر بھی اس کا دباؤ پڑتا ہے، اور آکسیجن جب ٹانگوں میں زیادہ نہیں پہنچ پاتی تو ٹانگیں اس سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تازہ ٹماٹر، تازہ سبزیاں استعمال کریں، ہمارے پاکستان میں تو ناظرین اس چیز کی کمی نہیں ہے، ہر گلی محلے میں تازہ سبزیاں ملتی ہیں۔ یہ تو یورپ امریکہ جیسے ممالک ہوتے ہیں جہاں پر بڑی مشکل سے دور جانا پڑتا ہے تازہ سبزی کے لیے، تو لوگ اپنے گھروں میں جو پروسیس فوڈ جو ہوتی ہیں بند وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ لوگ اسے استعمال بالکل نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ سنیے ناظرین، ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ جو سبز پتے ہیں جو کہ سلاد میں استعمال ہوتے ہیں وہ کھا لیے جائیں تو شاید اس سے آپ کی صحت بنے گی، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان سبز پتوں میں 95% صرف پانی ہوتا ہے، جو کہ جسم کو کسی بھی قسم کے کوئی وٹامنز وغیرہ پرووائڈ نہیں کرتا۔ اس لیے ان سے کوشش کریں، اجتناب کریں۔ اس لیے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبز پتوں والی سبزیاں ہی کھائیں تو جیسے پالک ہے، چقندر ہے، اور جو آپ کو باقی چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو اگر آپ کھا لیں تو یہ آپ کے جسم کو وٹامن دیں گی، میگنیشیم آپ کو ملے گا، اور ان چیزوں کے بغیر آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ بھربھری سی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میتھی ہو گیا، ساگ ہو گیا، طاقت ان میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ سلاد کے پتوں میں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ جیسے شکرکندی ہے یا آپ کو چقندر کا بتایا ہے، اس کا استعمال بڑھا دیں سلاد کی جگہ پر بھی۔ اگر آپ کھانے کم کھا رہے ہیں تو اس لیے آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی رگیں بھی پھول رہی ہیں، کچھ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں وہ سبزیاں کھائیں جن میں زیادہ طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔